میں نے اس مجلس عزا کے لیے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی 3 آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پہلے ترجمہ سن لیجئے اور پھر تھوڑی سی ہم تفسیر پر گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ اپنے ممدوح تک آ جائیں گے. ارشاد ہے قال یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا، اذ رأیتہم ضلوا، کہ تو نے دیکھا یہ پوری قوم گمراہ ہو گئی تھی، تو تجھے کس چیز نے روکا، اللہ تتبعن، کیا تو نے میرا اتباع نہیں کیا، افعصیت امری، کیا تو نے میرے امر کی، میرے حکم کی خلاف ورزی کی. اور یہ جب کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ تو اس عالم میں کہہ رہے تھے کہ اگلی آیت بتا رہی ہے کہ کیا عالم تھا اور کیا طریقہ تھا موسیٰ کے سوال کرنے کا، کہ جیسے موسیٰ نے یہ جملہ کہا تو فوراً سے پلٹ کر حضرت ہارون نے کہا قالا یبن امہ، اے میرے ماں جائے، لا تاخذ، نہ تھامو، نہ پکڑو، بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی کو اور میرے سر کو. توجہ کی آپ نے؟ اب میں آسانی سے آپ کو سمجھا دوں. ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے بلایا توریت دینے کے لیے، اور موسیٰ گئے کوہ طور پر. 30 دن مقرر ہوئی تھی تاریخیں کہ اے موسیٰ ہم تمہیں توریت عطا کریں گے. موسیٰ گئے توریت لینے کے لیے اور قوم سے یہ کہہ کے گئے کہ ہم 30 روز کے لیے کوہ پر جا رہے ہیں، پہاڑ پر جا رہے ہیں، لیکن سنو، ہم تمہیں بے آس نہیں چھوڑ کر جا رہے، یوں ہی چھوڑے نہیں جا رہے، بلکہ اپنی طرف سے اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں، اپنا نائب مقرر کر رہے ہیں جو ہمارا بھائی ہے یعنی ہارون. اور سنو، جو تو ہارون تم سے کہتا رہے اس کے حکم کا اتباع کرنا. اگر تم نے میرے نائب کا اتباع کیا گویا تم نے میرا اتباع کیا. جسے چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، اس کا اتباع میرا اتباع ہے. یہ کہہ کے حضرت موسیٰ چلے گئے اور قوم کے درمیان حضرت ہارون گزر بسر کرنے لگے. یہاں تک کہ آیات کی روشنی میں مفسرین نے جو لکھا وہ یہ ہے کہ 30 دن کا کہہ کر گئے تھے. اللہ نے قوم کا امتحان لینے کے لیے موسیٰ کے 10 دن بڑھا دیے. توجہ، پتہ چلا حجت کے آنے میں بعض اوقات تاخیر اس لیے ہوتی ہے تاکہ قوم کا امتحان لیا جائے. پتہ نہیں جملہ پہنچا آپ تک یا نہیں پہنچا. بعض اوقات حجت کے آنے میں تاخیر کا سبب قوم کا امتحان ہوتا ہے. اللہ نے 10 روز بڑھا دیے. اب قوم جو تھی وہ اس انتظار میں تھی کہ 30 روز گزر گئے، اب موسیٰ آئے اور اب موسیٰ آئے. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نہیں آئے. پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، 3 دن گزر گئے، یعنی 33 روز ہو گئے، 3 روز اضافی ہو گئے. اب کہتے یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کی قوم میں ایک شخص تھا جسے قرآن نے سامری کہا، اور یہ موسیٰ کا بڑا پکا دوست تھا، موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، یعنی اصحاب موسیٰ کی فہرست میں سر فہرست تھا. سامری یہ لکھا ہوا ہے، مفسرین لکھ رہے ہیں. ہوا کیا، اس نے دیکھا کہ موسیٰ تو چلے گئے اور 3 روز گزر گئے. 1 روز کا اس نے مزید انتظار کیا. جب ایک اور روز ہو گیا اور 34 روز گزر گئے تو اس نے قوم کو جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگا بھاگ گئے موسیٰ، اب پلٹ کر نہیں آئیں گے. وہ تمہیں جھانسا دے کر گئے ہیں کہ تمہارے لیے کتاب لینے گئے ہیں، اب وہ نہیں آئیں گے اور یوں ہی تمہیں چھوڑ کر تمہارے حال پر چلے گئے. اب قوم نے سامری سے کہا کہ تو بتا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. کہا میں تمہارے لیے ایک خدا بنائے دیتا ہوں، ایک معبود بنائے دیتا ہوں، بس اس کی عبادت کرنا، اسی میں تمہاری فتح ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی اور کامرانی ہے. اب قوم باتوں میں آ گئی اور اپنا سارا سونا لا کے قوم نے سامری کے حوالے کر دیا. اس نے سارے سونے کو پگھالا اور اس
پگھلے ہوئے سونے کا جلا کر پگھال کر ایک بچڑا تیار کر لیا. اور یہ سب آپ جانتے ہیں کہ بچڑے میں اس نے وہ سواری جو حضرت جبریل کی سواری تھی اس کے سن کی خاک اس نے محفوظ رکھی تھی. اور جیسے ہی اس نے بچڑے کو تعمیر کیا اور بنا دیا تو بچڑے کے شکم میں اس خاک کو چھوڑ دیا, جس خاک کی وجہ سے بچڑا ٹکرانا شروع کرتا تھا اور قوم سمجھتی تھی خدا ہم سے باتیں کر رہا ہے. اور اس عالم میں حضرت ہارون بار بار قوم سے کہتے تھے یہ تم کس کی باتوں میں آ گئے, یہ تم کیا کام کر رہے ہو, یہ تم کس طرف چلے گئے. یعنی بار بار قوم کو حضرت ہارون سمجھاتے رہتے تھے. اور لکھا یہ ہے مفسرین نے کہ جب بہت زیادہ حضرت ہارون نے سمجھایا تو سب نے تلواریں نکال کر کہا ہارون تم گھر پر بیٹھو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اب میں آپ سے صرف ایک سوال کروں, بار بار جسے موسیٰ نے اپنا نائب, اپنا جانشین, اپنا وصی بنایا تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ امت کو روک رہا تھا. اور جو موسیٰ کا دوست تھا بظاہر, ساتھ رہنے والا تھا, کرسی نشی تھا, حاشیہ نشی تھا, اس نے کیا کیا؟ بچڑا تعمیر کیا. اب مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دیجئے, موسیٰ کو کس نے, موسیٰ کی قوم کو کس نے گمراہ کیا؟ بھائی نے کیا کہ دوست نے کیا؟ حضرت موسیٰ کی قوم کو کس نے گمراہ کیا؟ بھئی سیدھی سیدھی قرآن کی آیات ہے, سامری نے گمراہ کیا. اب ہوا کیا؟ موسیٰ کے جانشین نائب سمجھاتے رہے, قوم سمجھی نہیں. اب 40 روز بعد موسیٰ لے کر آئے لو توریت کی الواح اور قوم کی طرف چلے. جیسی قوم نے آ کر دیکھا سامنے ایک بہت بڑا سا بچڑا کھڑا ہے اور سب اس کے گرد طواف کر رہے ہیں, اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں, اس کی تقدیس کر رہے ہیں. موسیٰ نے کہا یہ تم سب کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کیسے آ گئے, آپ تو بھاگ گئے تھے. یعنی پیغمبر پر الزام لگانے شروع کر دیے. اور حضرت موسیٰ نے پلٹ کر کہا کیا میں نے تمہارے درمیان اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا تھا؟ تو امت نے پلٹ کر کہا آپ کا بھائی کچھ کر ہی نہیں رہا تھا, دوستوں نے جو کیا اس کی بات میں آ کے ہم سب گمراہ ہو گئے. اب حضرت موسیٰ فوراً سے گھر گئے اور پہلے تو قوم کو ڈانٹا اور بہت زیادہ قوم کو کہا کہ تم کیا ہو گئے اور تم نے یہ کیا کیا, پوری ایک تفصیل ہے. اور پھر سامری سے کہنے لگے تم نے چونکہ ہمارے نام کا, ہماری قربت کا غلط استعمال کیا, اب صبح قیامت تک تمہارا وتیرہ یہ رہے گا کہ جو بھی تمہارے قریب آئے گا تم اسے کہو گے ہمارے نزدیک نہ آنا, ہمیں چھونا نہ. یہ تمہاری سزا ہے. اور جیسے ہی ہارون کے پاس آئے, اب ہے قرآن کی آیت, جیسے ہی آئے موسیٰ تیش کے عالم میں, ہیبت کے عالم میں, جلال کے عالم میں کیا کیا؟ ایک ہاتھ داڑھی پر اور ایک ہاتھ سر پہ رکھا. تو پلٹ کے حضرت ہارون نے کہا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, اے میرے ماجائے میری داڑھی کو نہ تھامیے, میری داڑھی کو نہ پکڑیے, میرے سر کو نہ پکڑیے. اور جیسے ہی پھر حضرت موسیٰ نے کہا اے ہارون جب تم نے دیکھا کہ قوم گمراہ ہو رہی ہے اور سامری کی باتوں میں آ گئی تو تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم آتے تو ہے طور پر اور ہمیں آ کر بتاتے کہ قوم گمراہ ہو گئی. توجہ, جیسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ سوال کیا پلٹ کر حضرت ہارون نے کہا اے ماجائے اگر میں آپ سے قوم کی شکایت کرنے کوہ طور پر آتا تو جتنے ایمان پر باقی تھے وہ بھی گمراہ ہو جاتے, جتنے ایمان پر باقی تھے وہ سب بھی گمراہ ہو جاتے, بس اس چیز نے مجھے آنے سے روکا. اب یہاں پر آغا شیخ صدوق لکھتے ہیں اپنی کتاب علل الشرائع میں کہ ایک روایت اس طرح ہے کہ جب پوچھا حضرت موسیٰ نے کہ اے ہارون تم تلوار نکالتے اور قتل کر دیتے جو بھی خدا کی نافرمانی کر رہا تھا اور اس 2 سالہ کی عبادت پرستش کر رہا تھا تم قتل کر دیتے. اب جملہ سنیے گا اور تقریر تمام ہو رہی ہے, تمہید تمام ہو رہی ہے. توجہ, جیسے ہی سوال کیا تم نے تلوار کیوں نہیں نکالی تو
پلٹ کر ہارون نے کہا بھیا میرے لیے کچھ مشکل نہ تھا، میں تلوار کو نکالتا اور سب کو قتل کر دیتا، بس اتنا بتائیے کہ تلوار نکالنے سے کیا بچھڑے کا نقصان ہوتا، کیا سامری کا نقصان ہوتا، کیا قوم کا نقصان ہوتا؟ کہا نہیں، کہا نقصان کس کا ہوتا؟ کہا یا آپ کا ہوتا یا ہمارا ہوتا۔ پتا چلا بعض اوقات نبی کے جانے کے بعد تلوار اس لیے نہیں نکالی جاتی، نہ نقصان بچھڑے کا ہونا ہے، نہ نقصان سامری کا ہونا ہے، نہ نقصان امت کا ہونا ہے، نقصان محمد کا ہونا ہے، علی کا ہونا۔ اس سے آہستہ صلوات ذرا پڑھ کے دکھا دیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد، تھوڑا جھوم کے سنیے، مجلس بلند آواز میں مل کے صلوات پڑھیں، بلند آواز میں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ حالانکہ پانی میرے اوپر آ رہا ہے ہلکے ہلکے سے، دیکھ رہے نا اوپر، یہ شاید ٹپک رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو پلٹ کر کیا کہا؟ اے بھیا نقصان ہمارا ہوتا اس لیے کہ جس دین کا آپ نے آغاز کیا ہے اور آپ نے امت کو سمجھایا ہے، ہم اس کے اجرا کے لیے تلوار کا سہارا لیتے، مگر نقصان ہمارا ہوتا۔ اے بھیا اس لیے ہم نے آپ کے بعد خاموشی اختیار کی اور ایک گوشے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اب یہ واقعہ اہل سنت بھی لکھتے ہیں، ہماری کتابوں میں بھی ہے، اور جو مستشرقین ہیں، جو دیگر اسلام سے جن کا تعلق نہیں ہے، وہ بھی اس واقعے پر جب پہنچتے ہیں تو ایک منزل آتی ہے جہاں علماء گھبرا جاتے ہیں۔ توجہ، بس ایک جملے سے میں اپنے ممدوح تک آ رہا ہوں۔ علماء گھبرا جاتے ہیں اور بڑی نزاکت سے کام لیتے ہیں، اس لیے کیونکہ نبی سے جملہ کہہ رہا ہے، افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی معصیت کی، کیا تم نے میرے حکم کی مخالفت کی؟ دیکھیے سننا اور پڑھ دینا بہت آسان ہے، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس آیت کو لے کر بیٹھ جائیے اور سوچئے کہ موسیٰ جیسا نبی ہارون جیسے نبی سے سوال کر رہا ہے، افعصیت امری، کیا تم نے میرے امر کی مخالفت کی؟ اب یہاں پر بڑے بڑے علماء کا قلم لڑکھڑانے لگ جاتا ہے کہ ہم کیسے اس مسئلے کو حل کریں، ہم کیسے اس بات کو کتاب کے پڑھنے والوں کو سمجھائیں کہ یہ موسیٰ کا سوال کیا سوال تھا۔ لیکن ایک بات ہر عالم کہتا ہے، ہم یقین سے نہیں کہتے، ہم قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے، ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، مگر ہم ایک جملہ کہہ کے اپنے قلم کو آگے بڑھا دیتے ہیں کہ اس بات کو موسیٰ جانے اور ہارون جانے۔ بھائی تھوڑی سی توجہ کر لیں، میں ممدوح تک آ رہا ہوں۔ اس بات کو موسیٰ جانے اور ہارون جانے۔ نقش کاظمی صاحب خود بتائیے کیسے کوئی عالم اس پر تبصرہ کر دے کہ موسیٰ ہارون سے پوچھ رہے ہیں کیا تم نے میرے امر کا اتباع نہیں کیا اور معصیت کی؟ کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، سب اس منزل پہ آ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ بس اب تک کی پوری تقریر سے ایک سوال اٹھا کر میں اپنے ممدوح تک آ جاؤں۔ یہ تھے قرآن کے دو بھائی، یہ تھے قرآن کے دو بھائی، ایک موسیٰ اور ایک ہارون، اور دونوں بھائیوں کا ذکر آیت میں اس طرح ہوا کہ پہلا دوسرے سے اپنے امر کے متعلق سوال کر رہا ہے۔ یہ قرآن کے دو بھائی تھے۔ اب تاریخ میں بھی دو بھائی نظر آئے جس میں پہلے بھائی نے دوسرے بھائی کو قوم کے درمیان چھوڑا نہیں بلکہ قوم کے درمیان بھیجا، قوم کے درمیان چھوڑا نہیں، قوم کے درمیان بھیجا۔ دیکھیے اس نزاکت کو بھی سمجھیے، ہارون جس قوم میں ٹھہرے اس قوم کے مزاج سے واقف تھے، انہی کے درمیان پلے تھے، انہی کے درمیان بڑے تھے، ان کو دیکھ دیکھ کر ہارون جوان ہوئے تھے۔ تو
ایسی قوم کے درمیان رہنا کہ جن کے مزاج سے واقفیت ہو بہت آسان ہے، مگر ایسی قوم کے درمیان بھیجنا کہ جن کا دن میں مزاج اور ہوتا ہے، رات میں مزاج اور، کتنا مشکل ہے ایسی قوم کے درمیان بھیجنا۔ لیکن جملہ تو میں اب کہنے جا رہا ہوں، موسیٰ نے ہارون کو قوم کے درمیان چھوڑا، مگر آ کے جملہ ایک عجیب پوچھا کہ افعصیت امری، کیا تم نے میرے امر کی مخالفت کی؟ مگر حسین نے جب مسلم کو بھیجا، عجیب جملہ کہہ کر بھیجا، انی باعث الیکم اخی وابن امی وثقۃ من اہل بیت مسلم ابن عقیل۔ اور اب جملہ سنیے کیا کہا حسین نے، میں تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں اپنے بھائی کو، اپنے چچا زاد کو، اور اس کو جو میری اہل بیت میں میرا ثقہ ہے، توجہ، جو میری اہل بیت میں میرا ثقہ ہے۔ اور اگلا جملہ کیا کہا، عجیب جملہ ہے، فرمایا فَأَمَرْتُهُ، بس میں نے اسے امر کیا ہے، ان یکتب الی بحالکم، کہ وہ مجھے لکھے تمہارا حال۔ اب آئیے نازک منزل، موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہارون سے، افعصیت امری، کیا تم نے میرے امر کی مخالفت کی؟ اور حسین کیا کہہ رہے ہیں، فَأَمَرْتُهُ أَن يَكْتُبَ إِلَيَّ، اور میں نے اسے امر کیا ہے کہ وہ لکھے۔ نہیں پہنچے ابھی تک آپ، دیکھیے ایک امر وہاں پر ہے، ایک امر یہاں پر ہے، لیکن موسیٰ نے آ کر امر کا سوال کیا، حسین نے بھیجتے ہوئے امر کی بات کی۔ اور عجیب بات، اب تک جو نہیں بولا وہ جملے کو محسوس کرے، حسین نے ثقتی پہلے کہا ہے، امر کی بات بعد میں کی ہے۔ حسین نے پہلے کہا ثقتی من اہل بیتی، یہ میری اہل بیت میں میرا ثقہ ہے، اور پھر جملہ کہا فَأَمَرْتُهُ أَن يَكْتُبَ عَلَيَّ بِحَالِكُمْ وَرَأْيِكُمْ، اور میں نے امر کیا ہے مسلم کو کہ وہ تمہارا حال دیکھے اور تمہاری رائے دیکھے اور مجھ پر لکھ دے، میری طرف یہ بات لکھ دے کہ تمہارا حال کیا ہے اور تمہاری رائے کیا ہے۔ جملہ کہہ دوں، دیکھیے حسین نے مسلم کو ثقہ کہہ کر بتا دیا، پورا کوفہ جھوٹا ہو سکتا ہے، میرا مسلم جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ثقتی، لفظ ثقتی کہہ کر حسین نے بتا دیا کہ پورا کوفہ جھوٹا ہو سکتا ہے، میرا مسلم غلط نہیں کہہ سکتا، اس لیے کیونکہ ثقتی من اہل بیتی۔ گزشتہ برس بھی ہم نے بڑی تفصیل سے لفظ ثقتی پر بحث کی، لیکن جو بات پچھلے سال نہیں عرض کر سکے وہ اب کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ساتھ دیں۔ ایک بار بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب تھوڑا آپ لوگ چارج ہوتے جا رہے ہیں، ایک بار اور بلند آواز میں صلوات پڑھیں، مزید چارج ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ صلی علی محمد و آلہ۔ کیا کہا حسین نے، انی باعث الیکم اخی، اعتماد دیکھیے حسین کا، ثقتی کہہ کر مسلم کو روانہ کر رہے ہیں، یہ تاریخ کے دو بھائی ہیں۔ اور اب جملہ سنیے گا، جب مسلم نے حسین کے لب سے یہ جملہ سنا ہوگا کہ حسین مجھے اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، یہ معرفت کی باتیں ہیں اور اہل معرفت ہی یہ باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ کیسا دل بڑھتا ہوگا جب عباس بغل میں کھڑے ہوں گے حسین کے، اور حسین مسلم سے کہہ رہے ہوں گے اے میرے بھائی۔ آپ کی آنکھیں چھلک گئیں، یہ آپ کی معرفت ہے۔ عباس برابر میں کھڑے ہیں، علی اکبر برابر میں کھڑے ہیں، اور مسلم کو بھیجتے ہوئے کہہ رہے ہیں اخی، اے میرے بھائی، وابن عمی، اے میرے چچا زاد، وثقتی من اہل بیتی، اے میرے اہل بیت میں ثقہ۔ اس لفظ ثقہ کو سمجھیے۔ دیکھیے اگر آج ہمارا کوئی عالم علم رجال پر کوئی کتاب لکھتا ہے، آپ کے علم میں ہے یقیناً، علم رجال ایک ایسا علم ہے کہ جس میں راویان جو روایت کرتے ہیں حدیثوں کی،
تاریخوں کی یا جو بھی وہ روایت کرتے ہیں اس میں علم رجال میں راویوں کا، روایت کرنے والے کا حال لکھا جاتا ہے. اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا سچا ہے. کبھی اس نے جھوٹ تو نہیں بولا، کبھی اس نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی کہ جس سے اس کی بات میں شک پیدا ہو سکے. یہ ہے علم رجال. اگر آپ قریب قریب علم رجال پر کتابوں کو دیکھنا چاہیں تو میں دو نام لے کے صرف لفظ ثقہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. آیت اللہ خوئی کتنا بڑا نام گزرا ہے، ان کی کتاب معجم رجال الحدیث، ضخیم کتاب کئی جلدوں پر، اس میں انہوں نے راویوں کے حال لکھے ہیں. یا آغا عبداللہ مامکانی کی کتاب تنقیح المقال فی حدیث الرجال، اس میں انہوں نے راویوں کے نام لکھے، راویوں پر بحث کی. میں سمجھانا بس اتنی بات چاہ رہا ہوں، اگر کوئی علم رجال کا عالم کسی راوی کے نام کے ساتھ ثقہ لکھ دے تو اس کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بڑا سا بڑا عالم اسے رد نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کیا آپ لوگ سن رہے ہیں، تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیجئے. اگر کوئی علم رجال کا ماہر کسی راوی کے ساتھ لفظ ثقہ لکھ دے تو اسے بڑے سے بڑا عالم رد نہیں کر سکتا. جملہ کہہ دوں، ایک عالم کسی راوی کو ثقہ کہہ دے اسے بڑے سے بڑا عالم رد نہیں کر سکتا. اگر حسین کسی کو ثقہ کہہ دے، اللہم صلی علی محمد وعلم. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی بہت بڑا عالم کسی ایک عام راوی کے لیے کہتے کہ یہ ثقہ ہے تو اسے بڑے بڑے علماء منزل تحقیق میں رد کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، گھبراتے ہیں. ارے فلاں صاحب نے انہیں ثقہ کہا ہے. اس لیے کیونکہ لفظ ثقہ میں اتنی زیادہ وسعت ہے کہ وہاں بڑے سے بڑا عالم رد کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے. اب آپ سوچئے کہ مسلم کو جس نے ثقہ کہا وہ معصوم ہے. نہیں، جملہ پلٹ کر یوں کہہ دوں، جو اللہ کی نگاہ میں ثقہ ہو، اس کی نگاہ کا جو ثقہ ہو اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں علیہ السلام. کتنا بڑا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے. لیکن یہ ساری بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں، اسے سن لیجئے. کتابیں جو حضرت مسلم پر لکھی جاتی ہیں اس میں ایک واقعہ جو بھی لکھتا ہے ضرور لکھتا ہے. حالانکہ جو اصل روایت تھی یہ وہ اہل سنت کے عالم محمد ابن جریر طبری نے سب سے پہلے لکھی. تو وہ تو اہل سنت کے عالم تھے، وہ جو چاہے لکھ دے. یہ ہمارے والے جب کتاب کے لیے قلم اٹھاتے ہیں یہ کیا سوچتے نہیں ہم کس کے لیے کیا لکھنے جا رہے ہیں. اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ میری نظر میں جتنی بھی حضرت مسلم پر کتابیں ہیں جو میری نظر میں ہے، اس لیے کیونکہ میں حضرت مسلم پر کام کر رہا ہوں، اور آپ اگر دعا فرمائیں تو انشاءاللہ جلد آپ کے ہاتھوں میں حضرت پر کتاب موجود ہوگی. میں نے یہ دیکھا کچھ علماء کو چھوڑ کے سب جب حضرت مسلم کی سیرت لکھتے ہیں یہ واقعہ لکھتے ہیں. اور واقعہ کیا ہے وہ میں آپ کو سنا دوں کہ جب امام حسین نے بھیجا حضرت مسلم کو اور وہ چلے کوفے کی جانب، انہوں نے اپنے ساتھ دو راستہ شناسوں کو رکھا جو راہ شناس تھے، راستوں سے واقف تھے. لکھا یہ ہے کہ رستے میں وہ دونوں مر گئے. جیسے ہی وہ دونوں مر گئے، اب معاذ اللہ ہماری تو زبان جو ہے وہ لرز جاتی ہے یہ جملے کہتے ہوئے حضرت مسلم کے لیے. میں احتیاط سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس باریک منزل کو سمجھیں. لکھنے والوں نے لکھا کہ جیسے ہی حضرت مسلم نے دیکھا کہ میرے دو راہ شناس مر گئے بھوک و پیاس سے، گرمی کی حدت سے، تو اب لکھا ہے کہ وہیں سے انہوں نے
اب توجہ سے سنیے گا، وہیں سے انہوں نے امام حسین کو خط لکھا حضرت مسلم نے، اور خط میں یہ لکھا، آقا آپ نے ہمیں کوفے بھیجا اور ہمارے ساتھ 2 راہ شناس بھی بھیجے، وہ تو راستے میں گرمی سے بھوک و پیاس سے مر گئے، مولا میں ان کے مرنے کو فالے بد لیتا ہوں، یعنی بدشگونی محسوس کرتا ہوں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور آگے جملہ یہ لکھا کہ مولا مجھے معاف رکھیے، میں نہیں جا سکتا کوفے، اب آپ کسی اور کو بھیجیے۔ یہ حضرت مسلم کے لیے کتابوں میں لکھا جا رہا ہے۔ اب میں پہلے ایک سوال آپ سے کروں جو آپ سب جواب دیں گے اور میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں۔ اتنی گرمی کا عالم، بھوک و پیاس کا عالم، صحرا میں تنہا حضرت مسلم کھڑے ہیں اور وہ 2 لوگ مارے گئے، مجھے جریر طبری بس اتنا بتا دے، یہ جو خط لکھا ہے کوئی تو لے کے حسین تک آیا ہوگا؟ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ بھائی ایسی جگہ پر کھڑے ہیں، بھوک کا عالم، پیاس کا عالم، جو 2 تھے راہ شناس، آپ باریکی کو ابھی بھی نہیں سمجھ رہے۔ دیکھیے راہ شناس کا تو کام ہی یہ ہے نا، وہ جانتا ہے کون سی راہ ٹھیک ہے کون سی خراب ہے۔ اب وہ مر گئے جو راہ شناس تھے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا ہم کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں، وہ مر گئے۔ اور وہیں پہ کھڑے کھڑے مسلم ابن عقیل خط بھی لکھ رہے ہیں، حسین تک پہنچا بھی رہے۔ اب وہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی خط والا آ گیا، وہ لے کر بھی چلا گیا، پہنچا بھی دیا، اور پھر لکھا یہ ہے کہ جب تک خط پہنچا، اور پھر امام حسین نے خط کا جواب دیا حضرت مسلم کو، حضرت مسلم وہیں پر کھڑے رہے۔ مطلب یہ تو دیکھیے اتنی سیدھی سی بات ہے کہ اگر معرفت رکھنے والا 5 برس کا بچہ بھی پڑھے گا وہ سمجھ جائے گا کیا لکھا ہوا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی یہ کتاب لکھنے والے یہ واقعہ کیوں لکھتے ہیں، اور ہر ایک یہ واقعہ لکھے چلا جا رہا ہے۔ اب پتہ نہیں شاید اسی واقعے کو لکھنے کے لیے کتاب لکھی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ سب اس واقعے کو لکھ رہے ہیں، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ اب میں آپ کو ذرا اس واقعے پر جلدی جلدی سے 2-3 باتیں کہہ کر آگے بڑھ جاؤں۔ توجہ، لکھا کیا کہ مسلم کہہ رہے ہیں مولا میں فالے بد لیتا ہوں، مجھے بدشگون لگ رہا ہے یہ سفر، اس لیے کہ راہ شناس مر گئے بھوک و پیاس سے، اب آپ مجھے معاف رکھیے اور کسی اور کو بھیج دیجئے۔ لکھ دیا نا لکھنے والوں نے۔ اب اس پہ آپ باتیں سن لیجئے ہماری۔ پہلی بات یہ کہ حسین فقہ کہہ کر بھیج رہے ہیں، اور مسلم جواب میں لکھ رہے، توجہ، مسلم جواب میں لکھ رہے ہیں مولا مجھے ڈر لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، اس جملے کو سمجھیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یعنی حسین کو پتا تھا میں جسے بھیج رہا ہوں وہ پورے کوفے سے ڈرے گا نہیں، اور ابھی امام کے سفیر کوفے پہنچے ہی نہیں، پہنچنے سے پہلے لکھ رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا یہی جریر طبری جو مسلم کی طرف ڈر کی نسبت دے رہے ہیں، اور جو بھی کتاب لکھ کر ڈر والا واقعہ لکھتا ہے وہ عجیب بات کہتا ہے کہ مسلم ابن عقیل جب جنگ صفین میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد، آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ایک بار بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں سب مل کے، اللہم صلی علی محمد۔ سب لکھتے ہیں کہ جب علی نے صفین کے مارکے میں اپنے لشکر کو ایک ایک مقام پہ کھڑا کرنا شروع کیا، میمنہ پر، میسرہ پر، قلب لشکر پر، تو علی نے میمنہ کے لیے جس بہادر کا انتخاب کیا وہ مسلم ابن عقیل تھے۔ یعنی دیکھیے علی شجاعت مسلم ابن عقیل کا امتحان لے چکے۔ ایک طرف آپ یہ لکھتے ہیں کہ میمنے پر مسلم ابن عقیل کھڑے تھے، اور دوسری طرف آپ لکھ رہے ڈر رہے تھے اور ڈرتے ہوئے کہہ دیا مجھے معاف رکھیے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے، مسلم اسلام سے اور احادیث رسول سے اتنے واقف تھے جتنا جریر طبری بھی واقف نہیں ہے جس نے یہ واقعہ لکھا۔ کیسے واقف تھے؟
میں ایک جملے سے آپ کو سمجھا دوں. آپ نے واقعہ سنا ہے نا, جب ہانی کے گھر پہ مسلم ابن عقیل پوشیدہ تھے, اور جب یہ ابن زیاد آیا, اور منصوبہ یہ ہوا تھا کہ جیسے ہی آ کے ہانی کے سامنے بیٹھے تو خاموشی سے مسلم پردے کے پیچھے سے تلوار لے کے آئیں گے اور اسے قتل کر دیں گے. یہ پورا منصوبہ ہوا تھا, لیکن ہوا کیا, ابن زیاد آیا, پانی وانی پیا, حال بار پوچھا اور صحیح سلامت چلا گیا. اب سب آ گئے مسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے آپ نے قتل کیوں نہیں کیا, وہ تو اتنا دشمن تھا, وہ تو ایسا تھا اور اس کا تو خون جائز ہے اور یہ اور وہ. جب ساری باتیں کہہ چکے تو مسلم نے فوراً سے رسول کی حدیث پڑھی, اور حدیث یہ ہے ان الایمان قید الفتقہ, ایمان یہ ہے کہ چوری چھپکے اور کسی پر خاموشی سے حملہ کرنا نہیں ہے جائز. مسلم نے یہ حدیث پڑھ دی. کیا حدیث؟ کہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کسی پر چھپکے سے وار کیا جائے اور اسے قتل کر دیا جائے. یعنی مسلم حدیثوں سے اتنے واقف ہیں کہ ہانی کو یہ حدیث یاد نہیں آئی. ہانی کے گھر پہ جو لوگ تھے وہ سب بڑے بڑے رسول کے ساتھ رہنے والے, علی کے ساتھ رہنے والے حدیث شناس, قاریان قرآن اور مفسر قرآن, مگر اس وقت کسی نے اس حدیث کو کوٹ نہیں کیا سوا مسلم کے. اب میں اس بات سے آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں, رسول کی ایک اور حدیث سن لیجئے. ایک بار ہوا یہ کہ رسول نے لشکر سے کہا چلو بھائی چلو, ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. چلے, بڑی مشکلوں سے تیار ہوئے, لیکن جیسے ہی باہر آئے تو کچھ لوگوں نے آسمان کی طرف پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا. جیسے پرندوں کو دیکھا تو رسول سے کہنے لگے ٹھہریے ٹھہریے. رسول نے کہا کیا ہوا؟ کہا اب ہمارا یہ سفر بدشگن ہے, اب مارے جائیں گے, ہم نے فعل بد لے لی ہے. رسول نے کہا تم لوگوں نے کیسے بدشگنی لی, کیسے تم لوگوں نے فعل بد لیا؟ کہا دیکھیے نا یا رسول اللہ, یہ جو پرندے ہیں اگر ان کا رخ سیدھا ہوتا تب ہمیں جانا چاہیے تھا. اب یہ دیکھیے آدھے پرندے یہاں مڑ گئے, آدھے یہاں مڑ گئے, یہ بدشگنی ہے, فعل بد ہے, ہمیں نہیں جانا. اب پرندوں کے ذریعے گھر میں بیٹھنا چاہ رہے تھے یہ بات اور ہے, لیکن بہرحال رسول سے کہا کہ بدشگنی ہے, ہمیں یہ سفر اختیار نہیں کرنا چاہیے. فوراً سے رسول نے ڈانٹا اور ڈانٹ کر کہا خبردار, یہ جو رسم ہے یہ ایام جاہلیت کی رسم ہے, اسلام میں بدفعلی اور بدشگنی کی کوئی جگہ نہیں پہنچے آپ ابھی تک. یعنی مسلم کو ابن زیاد کو قتل کرتے ہوئے رسول کی حدیث یاد رہ گئی اور بدشگنی والی حدیث بھول گئے. آپ کی بات سے تو یہی بات نکل رہی ہے نا, پتہ چلا یہ واقعہ ٹھیک ہے ہی نہیں. اگر واقعہ ٹھیک ہوتا مسلم ابن عقیل کبھی بھی یہ جملہ نہ کہتے, نہ ایسا کہا. بلکہ اب روایت سن لیجئے جنہوں نے لکھا کہ حضرت مسلم واپس آئے راہ شناسوں کے مرنے کے بعد مکے کی طرف, تو وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ حسین سے کہتے مجھے روک لیجئے, کسی اور کو بھیج دیجئے, بلکہ جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے. لکھا لکھنے والوں نے یہ ہے مسلم اس لیے آئے تھے آخری بار حسین کے قدموں کا بوسہ لے لوں, آخری بار حسین ابن علی کے قدموں کا بوسہ لے لیا جائے. یہ حضرت مسلم کی معرفت تھی. تو اب اگر آپ کو اس طرح کی روایات اور اس طرح کی باتیں کسی بھی اہل بیت کے فرد کے لیے نظر آئے, آپ اسے بلا جھجک رد کر دیجئے. آپ رد کر کے تو دیکھیے, پھر وہاں سے جو آپ کی تائید ہوگی آپ خود حیران رہ جائیں گے, مجھ جیسا اتنی علمی باتیں کر رہا ہے. بس تقریر تمام ہو رہی ہے, اور اگر ابھی بھی کوئی لفظ ثقہ کو نہیں سمجھا تو میں مزید روشنی ڈالوں اور تقریر تمام کر دوں. یہ ثقہ جو لفظ ہے یہ عربی میں قاعدہ ہے کہ ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے جس میں یا 3 حروف ہوتے ہیں, فعل ہو تو 4 حروف بھی ہوتے ہیں, اور اسم ہو تو 5 حروف تک گنجائش ہے کسی بھی مادے کی. یہ جو ثقہ لفظ ہے یہ نکلا ہے وثقہ سے, اور اس کو صرف میں کہتے ہیں وثقہ یثق ثقۃً,
یعنی ترجمہ کیا ہے؟ کسی پر اعتماد کرنا، کسی پر بھروسہ کرنا، کسی پر اعتبار کرنا. اور ثقہ اسے کہتے ہیں جو بھروسے والا ہو، جو قابل اعتبار ہو، جو قابل بھروسہ ہو اور قابل اعتماد ہو. یعنی حسین نے لفظ ثقہ کہہ کر بتا دیا مسلم میرے بھروسے کا نام ہے، مسلم میرے اعتماد کا نام ہے، مسلم میرے اعتبار کا نام ہے. اور اسی وثقہ سے نکلا ہے وثاق اور وثاق. وثاق کسے کہتے ہیں؟ وثاق اس زنجیر کو، اس بندھن کو اور اس رسی کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ دیا جائے اور باندھنے والے کو یقین ہو اب لاکھ زمانہ کاٹنا چاہے، لاکھ زمانہ توڑنا چاہے، یہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی، یہ زنجیر ٹوٹ نہیں سکتی. اس لیے وثاق کا ایک معنی استحکام، مضبوطی اور مستحکم ہے. اب اگر پوری بات آپ سمجھ گئے تو تقریر کا حاصل جملہ کہنے جا رہا ہوں. حسین نے مسلم کو ثقہ کہہ کر بتا دیا مسلم ہماری ولایت کی اس زنجیر کا نام ہے، اس بندھن کا نام ہے، اس رسی کا نام ہے. پورا کوفہ مل کے رسی کو کاٹنے کی کوشش کرے، مسلم کی رسی کٹ نہیں سکتی. وثقتی من اہل بیتی، یہ وہ وثاق ہے، یہ وہ ثقہ ہے کہ لاکھ زمانہ اسے عزم سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرے ہمارا مسلم پیچھے نہیں ہٹے گا. آخری جملے تقریر کے یہی وجہ ہے. سب جب پیچھے ہٹ گئے، سب مسلم کو چھوڑ کر چلے گئے اور جیسے ہی دربار میں جانے لگے تو کسی نے بڑھ کر کہا سلم علی الامیر، امیر کو سلام کر. تو پلٹ کر کیا کہا؟ مالی امیر سول حسین، میرا کوئی امیر نہیں سوا حسین، میرا کوئی امیر نہیں سوا حسین کے. یہ کیا تھا؟ یہ استحکام تھا. یہ کیا تھا؟ یہ مضبوطی تھی. یہ کیا تھا؟ یہ حسین کا بھروسہ تھا، یہ حسین کا اعتبار تھا، یہ حسین کا اعتماد تھا. جیسے ہی دیکھا ابن زیاد نے کہ کیسے یہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں سلام نہیں کر رہے. توجہ، فضائل کے آخری جملے ہیں اور یہیں سے مذاہب شروع. ابن زیاد نے مسلم کو دیکھ کر کہا کہ تم نے کوفے کا اتحاد پارا پارا کر دیا. جب تک تم نہیں آئے تھے یہ کوفے والے بڑے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے. تم جیسے ہی آئے دیکھو ان میں انتشار برپا ہو گیا، فتنہ و فساد برپا ہو گیا. جیسے یہ جملہ سنا پلٹ کر مسلم نے کہا دیکھیے یہ بڑی عجیب منزل ہے کہ چاروں طرف مسلم کے مخالفین کھڑے ہیں اور مسلم جس حال میں دربار میں کھڑے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. اس عالم میں شجاعت حیدری اگر کوئی دکھائے اسے مسلم کہتے ہیں. سمجھیے حسین کی رسی کو سمجھیے جس کا نام مسلم ابن عقیل ہے. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا کہ آپ نے فساد برپا کیا اور آپ نے اتحاد کو پارا پارا کیا تو پلٹ کر مسلم نے کہا یہ بات تو کر رہا ہے، تیرے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. اور پلٹ کر کہا اتحاد مسلمانوں کا تو نے پارا پارا کیا، تیرے امیر یزید نے پارا پارا کیا اور اس کے بعد پارا پارا کیا. بڑے دربار میں ایک ایک کا نام لے کر مسلم نے اسے یاد دلایا کہ اتحاد کو کس نے پارا پارا کیا. اور جب پوری بات کر چکے تو پلٹ کر کہنے لگے تیرا باپ بھی کم فتنے باز نہیں تھا. بھئی آخری جملے تقریر کے، تیرا باپ زیاد ابن ابی کم فتنے باز نہیں تھا، اس نے بھی مسلمانوں کے درمیان بڑا فتنہ برپا کیا. اور کیا میں تجھے یاد دلاؤں تیرا باپ قبیلہ ثقیف کا غلام تھا اور چوری میں مشہور تھا. اور مسلم نے بھرے دربار میں علل اعلان کہا کہ مجھ سے یہ بات سب کے سامنے کہلوانا نہیں کہ تیرے باپ نے کیا کیا چرایا تھا اور تو کس چوری کے نتیجے پر تخت پر بیٹھا ہوا ہے. کیسے شجاعت حیدری اور زور حیدر کرار حضرت مسلم دکھا رہے ہیں.
جیسے یہ جملہ کہا تو پلٹ کر کہنے لگا ابن زیاد تم کیا گمان کرتے ہو خلافت پر کس کا حق ہے؟ اور فوراً یہ جملہ کہہ کر کہنے لگا تم یہ گمان کرتے ہو کہ خلافت پر حسین کا حق ہے؟ اب جملہ سنیے گا، کیا عجیب جملہ مسلم نے بھرے دربار میں کہا. وہ کہنے لگا تمہارا گمان یہ ہے کہ خلافت پر حسین کا حق ہے. پلٹ کر مسلم نے کہا ہمارا گمان نہیں ہے، یقین ہے. اس بات پر ہمارا گمان نہیں ہے کہ حسین کا حق خلافت پر ہے، بلکہ ہمارا یقین ہے کہ حسین ہی کا حق خلافت پر ہے. اور پھر پلٹ کر اس نے گستاخی کی اور گستاخی کر کے کہنے لگا تمہارے بارے میں ہم جانتے ہیں تم اپنے دوستوں کے ساتھ مدینے میں بیٹھ کر شراب نوشی کرتے ہو. تہمت لگائی. تو اب دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلم پلٹ کر کہتے یہ کام میں نے کبھی کیا نہیں، رد کرنا تھا نا. توجہ آخری جملے رد کرنا تھا، کہہ دیتے یہ کام تو ہم نے کبھی کیا ہی نہیں. مسلم نے کیا کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو کس بک رہا ہے، یہ تیری افترا پردازی ہے. سن، شراب کو ہاتھ نہ کبھی میں نے لگائی، نہ میرے باپ نے لگائی، نہ میرے دادا نے لگائی، نہ ان کے باپ نے لگائی، نہ ان کے، ایک ایک کر کے بتا دیا کہ بنی ہاشم کا شراب سے کوئی تعلق نہیں. اور اب آخری جملہ تقریر کا، ایک بار جب اس نے دیکھا میرے ہر سوال کا جواب مسلم دے رہے ہیں تو پلٹ کر کہنے لگا اب دیکھو میں تمہیں قتل کروں گا. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا مسلم مسکرائے. اب تک مسلم مسکرائے نہیں تھے، جیسے ہی لفظ موت اس نے کہا اب مسلم مسکرائے. آخری جملہ تقریر کا، مسلم مسکرائے اور مسکرا کر خاموش ہو گئے. ابن زیاد نے کہا میں تجھے موت کی بات بتا رہا ہوں کہ میں تجھے قتل کروں گا اور تو مسکرا رہا ہے. عجیب جملہ کہا. کہنے لگے تخوفون بالذی یخاف منا، تو ہمیں اس سے ڈرا رہا ہے جو ہم سے ڈرا کرتی ہے. یخوفون بالذی یخاف منا، تو ہمیں اس موت سے ڈرا رہا ہے جو موت ہم سے ڈرتی ہے. دیکھیے ایک لفظ میں مسلم نے دو باتیں کہہ دی. ایک تو یہ کہ زمانے کو موت ڈراتی ہے. پہلی بات بھائی سب موت سے ڈرتے ہیں نا. کیا آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ علی والے ہیں. لیکن آپ زمانے سے جا کر پوچھئے کہ بھائی تم موت سے کتنا ڈرتے ہو، آپ جیسے ہی لفظ موت کہیں گے یا تو وہاں سے وہ بھاگ جائیں گے یا تو آپ کو خاموش کرائیں گے یا جملہ بدل دیں گے. آخری جملہ پتہ چلا زمانہ موت سے ڈرتا ہے. مسلم کیا کہہ رہے ہیں تو خوفون بالذی، اس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، یخاف منا جو ہم سے ڈرتی ہے. یعنی مسلم نے دو باتیں کہہ دی، ہم موت سے نہیں ڈرتے، موت ہم سے ڈرتی ہے. زمانہ موت سے ڈرتا ہے، موت ان سے ڈرتی ہے. زمانہ موت سے ڈرا جا رہا ہے اور موت ان سے ڈرتی ہے. اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ دیکھنا مسلم، ہم تمہیں ایسے قتل کریں گے کہ تاریخ میں تمہارا قتل محفوظ ہو جائے گا، اور اب تک کسی کو اس طرح قتل نہیں کیا گیا ہوگا. ایک بار آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اسلام میں نئی نئی بدعتیں جاری کرنا تمہاری اور تمہارے اجداد کی عادت ہے، مگر سنو ہر ظلم کو برداشت کر لینا ہماری اور ہمارے اجداد کی عادت ہے. ایک بار ابن زیاد کو جلال آیا، غصے میں اپنے سر کو گھمانے لگا اور گھما کر کہنے لگا کیا اس دربار میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس پر مسلم کی ضرب لگی ہو؟ جیسے یہ جملہ سنا ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا میں ہوں اس دربار میں وہ شخص جس پر مسلم کی ضرب لگی ہے. اور کیسے لگی تھی، کیا ہوا تھا، بس اس کو سن لیجئے اور آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی. شب شہادت مسلم ابن عقیل ہے. جس وقت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں
یہی وہ وقت ہے کوفے کی گلیوں میں خاموشی کے ساتھ حسین کا غریب بھائی خاموشی سے کبھی کسی گلی کی طرف جا رہا ہے، کبھی کسی گلی کی طرف جا رہا ہے۔ ذرا مظلومیت مسلم کو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے۔ میں نے روایتوں میں پڑھا جب سے مسلم کوفے میں آئے تھے اس روز سے جو علی کے شیعہ تھے اور حسین کے چاہنے والے تھے وہ ایک دوسرے سے اس بات پر لڑا کرتے تھے کہ آج کا کھانا مسلم ہمارے گھر کھائیں گے۔ آوازیں آپ کی بلند ہو گئیں، آج مسلم ہمارے گھر آرام کریں گے۔ سب اس بات پر نزاع تھا کہ ہمارے گھر اور ہمارے گھر اور ہمارے گھر، مگر ایک وقت مسلم پہ ایسا آیا، اب چاروں طرف دیکھ رہے ہیں مگر کوئی مسلم کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اور قیامت کا جملہ کہوں، جب صبح مسلم نے خروج کیا تھا حاکم کے خلاف، اس وقت کھچا کھچ مسلم کے ساتھ مجمع لگا ہوا تھا اور بھرا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ مجمع چھٹنے لگا، اس لیے کہ حاکم کی طرف سے بڑی بڑی سزائیں مقرر کر دی گئی تھی، گھر جلانے کی سزائیں، قتل کر دینے کی سزائیں، قید خانے کی سزائیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ وہ شیعہ سارے کہاں چلے گئے جو آپس میں لڑا کرتے تھے، مسلم ہمارے مہمان، مسلم ہمارے مہمان۔ جواب سن لیجئے، ان سب کو قید کر لیا گیا، ان سب کو رسن باندھ دی گئی اور ابن زیاد کے قید خانے میں روانہ کر دیا گیا۔ اب آخر میں جب مسلم مصلی پر کھڑے ہیں مسجد کوفہ کے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے مسجد کوفہ کا چوکیدار ہے، مجھے معاف کیجئے گا قیامت کا جملہ ہے، ایک بار دوران نماز مسلم نے سنا چوکیدار آ کر کہتا ہے، مسلم جب جانے لگو دروازہ بند کر کے جانا، میں جا رہا ہوں۔ بہت آسانی سے آپ نے اس غربت کے جملے کو سن لیا۔ وہ جانے والا کہتا ہے میں بھی جا رہا ہوں، جب تم جانے لگو دروازے کو بند کر کے جانا۔ ہائے غریب مسلم، اب جو مسجد سے باہر نکلے کوئی مسلم کا ساتھ دینے والا نہ تھا، کوئی مسلم کو پناہ دینے والا نہ تھا۔ ایسے عالم میں یہی وقت تھا کہ ایک چبوترا نظر آیا، ایک گھر کی چوکھٹ نظر آئی، مسلم سر کو جھکائے ہوئے اس چوکھٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد چوکھٹ کے ساتھ ایک دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ باہر آئی۔ جیسے ہی ضعیفہ نے مسلم کو دیکھا ایک بار دیکھ کر کہنے لگی، اے جوان، اس عالم میں تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے پورے کوفے میں ناکہ بندی ہوئی ہے؟ تم کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ اپنے گھر چلے جاؤ۔ مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بار ضعیفہ مسلم کو دیکھنے لگی، مسلم نے ضعیفہ کو دیکھا، اب وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، رو کر کہنے لگے، اگر ایک کاسہ آب دے دے، ایک جام آب دے دے۔ جیسے ہی جملہ سنا فوراً دوڑتی ہوئی گئی، ایک کاسہ آب لے کے آئی اور مسلم کو پیش کر دیا۔ پیالہ رکھ کے وہ اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آئی، مسلم ابھی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو نے دیکھ کر کہا، اے جوان، تم اب تک اپنے گھر گئے نہیں، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تمہاری بہنیں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی، تمہاری بیٹیاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی، تمہاری زوجہ تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ارے جیسے ہی جملہ سنا ایک بار تڑپ کر اٹھے اور رو کر کہنے لگے، نہ میری زوجہ یہاں ہے، نہ میری ماں یہاں ہے، نہ میری بیٹی یہاں ہے۔ تڑپ کر کہنے لگی، ارے جاؤ ادھر جاؤ جہاں تمہارا کوئی رشتہ دار موجود ہو۔ تڑپ کر کہنے لگے، ارے کوئی رشتہ دار یہاں پر موجود رہے۔ ایک بار تو گھبرا کر کہنے لگی، ذرا اپنا نام تو بتاؤ۔ مسلم نے تڑپ کر کہا، مجھ غریب کو مسلم کہ کیا شان کا گریہ کر رہے ہیں آپ۔ اللہ اسی طرح غربت محمد آل محمد میں آپ کو رلاتا رہے، زمانے کا کوئی غم آپ اپنے آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ ایک بار تڑپ کر جیسے ہی مسلم کا نام سنا
तो कदमों से लिपट गई और लिपट कर कहने लगी, ए हुसैन के सफीर, मेरी शिकायत ज़हरा से न करना। आइए आइए मौला, ये कनीज का घर आपके लिए हाजिर है। मुस्लिम घर में आए, एक हुजरा खाली कराया गया और कहा यहाँ पर आराम कीजिए। मुस्लिम खामोशी से हुजरे में चले गए और तस्बीह और तकदीस करने लगे। कहते हैं अचानक से उस ज़ईफा का बेटा बिलाल, आप जानते हैं हमेशा हर साल ये रिवायत पढ़ी जाती है, उसने आकर देखा माँ खिलाफ दस्तूर एक हुजरे में बार बार जा रही है। उसे खबर मिल गई और उसने जाके दुश्मनों को बता दिया उसके घर में मुस्लिम मौजूद है। जैसे ही सुबह हुई, मुस्लिम ने घोड़ों की टापों की आवाजें सुनी। जैसे ही टापों की आवाज सुनी, एक बार बिस्तर को छोड़ा तो ने जैसे ही मुस्लिम को उठते देखा, एक बार कदमों से लिपट गई, रोकर कहने लगी, मौला बाहर न जाइए, आका बाहर न जाइए, बाहर का माहौल ठीक नहीं है। अभी बातें ही चल रही थी, मुस्लिम ने देखा तो के दरवाजे पर चंद लोग मशले लेकर आए तो का घर जलने लगा। अरे जैसे ही जलता हुआ घर देखा, एक बार तलवार को निकाला, बाहर जाने लगे तो ने कदमों से लिपट कर कहा, मौला बाहर न जाइए, रोकर कहने लगे, तो हमारी गैरत गवारा नहीं करती, हमारे होते हुए घर को आग लगा दी जाए। अरे अभी भी ना समझ आया, अली मौजूद थे, ज़हरा का घर। अल्लाह अकबर, ज़हरा का घर जलता रहा। वहर गैरत बनी हाशिम, किस तरह अली ने अपने आप को रोका। एक बार तो का दरवाजा जलने लगा, मुस्लिम ने दरवाजे को लाहत मारी और बाहर आए। जैसे ही देखा चारों तरफ से दुश्मनों ने मुस्लिम को घेरा हुआ था और क्या जंग हुई है मैं तफसील से पढ़ चुका हूं। कहते हैं एक बार सब ने देखा अगर यूं ही मुस्लिम परवार करते रहे हम मुस्लिम को ज़ेर नहीं कर पाएंगे। अब दो बहाने सूझे, दो हीले बनाए गए। पहला हीला यह था, हाकिम ने कहा, मोहम्मद इब्ने अशस ने कहा, सबसे अपने हाथों में पत्थर ले लो। चंद लोगों ने हाथों को पत्थर लिए और कूफे की छतों पर जाना शुरू हुए। चंद लोगों से कहा, ये आग वाले कोयले जो दहक रहे हैं इन्हें अपने हाथों में लो और जाके छतों पर मुस्लिम पर बरसाओ। सब ने अपने अपने पत्थर, अपने अपने कोयले लिए और छतों पर चले गए। मुझे माफ कीजिएगा, जुमला में कहने जा रहा हूं, लिखा यह है, पहला हीला तो यह था। दूसरा हीला यह था कि एक कुआं खोदा गया और उस कुएं पर चंद घास रख दी गई और मुस्लिम को खींच खींच कर लड़ाते लड़ाते आगे बढ़ाना शुरू किया। एक बार जैसे ही वो कुआं आया, धोखे से मुस्लिम को कुएं में फेंक दिया गया। अभी भी अगर आंसू नहीं आए बहुत तड़प के रोगे। अजीब जुमला है, जैसे ही मुस्लिम कुएं में गिरे, मोहम्मद इब्ने अशस ने कहा, पत्थर उठाओ, कोयले उठाओ। एक तरफ से कोयले चले, एक तरफ से मुस्लिम चले, जरा मेरी तरफ देखें। कहते हैं जब पत्थर बरसने लगे, कोयले बरसने लगे, मुस्लिम के हाथों को उठाया, अपने सर पे रखा, कोयलों को रोका, पत्थरों को रोका। मैं जुमला कहूं, मुस्लिम पत्थर पड़े, अरे कोयले पड़े, मगर हाथ बंधे तो नहीं थे, रोक लिया ना। अरे जरा कूफे में ज़ैनब को दे। अल्लाह अकबर, ज़ैनब के हाथ रसन में बंधे हुए हैं, कोयले पड़ते जा रहे हैं, पत्थर बढ़ते जा रहे हैं, मगर रुक नहीं पाते। आखिरी जुमले गिरिया कर रहे हैं, मगर गिरिए को रोकना नहीं है, इसलिए कि एक ताबूत थोड़ी आएगा, आगे आगे बाप का ताबूत होगा, पीछे पीछे बच्चों का ताबूत होगा। आप सब इसी शान से ताबूत को उठाइएगा, मुस्लिम को पुरसा दीजिएगा, हुसैन को पुरसा दीजिएगा, रुकैया को पुरसा दीजिएगा और फिर जुलूस भी बरामद होगा।
سب ماتم کرتے ہوئے جلوس کے ساتھ ساتھ ہو جائیے گا، اس لیے کیونکہ وہی شب ہے کہ مسلم تنہا ہے۔ آخری جملے سن لیجئے، کہتے ہیں ایک بار قید کر کے مسلم کو لایا گیا اور پڑھ دیا میں نے کہ ابن زیاد کے سامنے کیا باتیں ہوئی۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ لے جاؤ دارالعمارہ پر اور مسلم کو قتل کر دو، مجھے معاف کیجیے گا۔ آہستہ آہستہ قدموں کو مسلم بڑھاتے جاتے تھے، یہاں تک کہ دارالعمارہ کی چھت پر پہنچے۔ جیسے ہی چھت پر پہنچا، جیسے ہی بازار کی طرف دیکھا، سب اپنے بچوں کو سامان عید دلا رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ، میں نے کہا نا ابھی بچوں کے بھی تابوت آئیں گے۔ مسلم نے دیکھا اپنے بچوں کے ساتھ کوفے والے سامان عید خرید رہے ہیں۔ ایک بار مسلم نے کوفے والوں کو دیکھ کر کہا، ارے کوفے والوں، اپنے بچوں کے لیے سامان عید خرید رہے ہو؟ ارے میری بات سن لو، جب میں آیا تھا میرے ساتھ میرے بچے تھے، ارے مجھ سے بچھڑ گئے، اگر کسی کو مل جائے تماچے سے بچا لے۔ اللہ اکبر! ایک بار جلاد نے تلوار کو نکالا، مسلم کی گردن پہ تلوار کو رکھا، نہ جانے مسلم کو کیا خیال آیا، یہاں تلوار چل رہی تھی، یہاں انگلی اٹھ رہی تھی۔ ایک بار رو کر مسلم نے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی مسلم نے یہ کہا، وہاں سفر میں حسین نے قافلے کو روکا، رو کر کہا، وعلیکہ السلام یا غریب الکوفہ۔ جیسے ہی عباس نے یہ جملہ سنا، کہا مولا کس غریب کو سلام کرتے ہیں، تڑپ کر کہا، عباس میرا مسلم کوفے میں قتل ہو رہا ہے۔ عباس نے کہا، آقا مجھے اجازت دیجیے میں مسلم کو بچا لوں۔ کہا نہیں عباس، اے عباس ابھی تم جا نہیں سکتے، ہاں تم مسلم کو دیکھنا چاہتے ہو، لو میری انگلیوں کے میان دیکھ لو۔ جیسے ہی عباس نے دیکھا، جلاد کی تلوار مسلم کی گردن پر آئی، عباس مچلنے لگے۔ کہا آقا مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے کوفہ بھیج دیجئے۔ کہا عباس کوفے جا کر کیا کرو گے؟ کہا مولا اگر میں بچا نہ سکا، کم از کم مسلم کا لاشا اپنے ہاتھوں پر اٹھا لوں گا۔ حسین نے کہا، عباس ذرا نیچے تو دیکھو، اب جو گردن کٹی، ارے نیچے دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی ہاتھوں کو پھیلائے رو کر کہتی ہے، مسلم آ میرے لال فاطمہ زہرا۔ کیا گریہ کر رہے ہو؟ اللہ اس گریہ کو قبول فرمائے۔ آخری جملے سن لیا مسلم کا حال، بس بچوں کا حال سن لو، گریہ کو تھمنے نہ دینا، ہاتھوں کو سب اٹھاؤ، اپنے سروں پہ مارو، اپنے سینوں پہ مارو۔ آخری جملے، مسلم کے بچے مسلم سے بچھڑ کر قید ہو گئے۔ 1 سال تک بچے قید خانے میں رہے، نہ اچھا کھانا ملتا تھا نہ پانی ملتا تھا۔ ایک روز بچوں نے طے کیا جب دربان آئے گا اسے اپنا حال بتائیں گے، شاید وہ آزاد کر دے۔ دربان آیا، بچوں نے حال سنایا، دربان نے آزاد کیا۔ اب بچوں کی عادت یہ تھی، خوف کے مارے رات بھر سفر کرتے تھے، دن بھر چھپتے تھے۔ اللہ کسی بچوں پر یہ حال نہ لائے کہ رات میں سفر کرے، دن میں چھپ جایا کرے۔ اس شہر میں آپ اولاد والے بیٹھے ہو، بس مجھے اتنا بتا دو، رات کی تاریکی میں ہم جیسے لوگ بھی سفر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور وہاں بچوں کا موت انتظار کر رہی ہے۔ ایسے میں ایک روز بچے ایک درخت کے سائے میں چھپے ہوئے تھے۔ ایک مومنہ کی کنیز تالاب پر پانی بھرنے آئی، جیسے ہی مشکیزے کو دریا میں ڈالا، اس نے دیکھا تو چاند سے چہرے دریا میں چمک رہے ہیں۔ اس نے نظروں کو اٹھایا،
بچوں کو دیکھا، شفقت سے قریب لے کر آئی، بچوں کو پیار کیا، بچوں نے دیکھی شفقت، کہنے لگے یہ ہم پر رحم کھا رہی ہے، اسے حال بتا دیا جائے۔ جیسی کنیز نے حال سنا، رو کر کہنے لگی میری جو آقا زادی ہے اور میری جو مالکہ ہے وہ آل محمد کی چاہنے والی ہے، چلو گھر چلو، وہ بڑی محبت سے پیش آئے گی۔ بچوں کو گھر لے کر آئی، بچوں نے جیسے ہی بڑھیا کی شفقت دیکھی، جیسے ہی بچوں کو دیکھا کہ اتنی محبت سے پیش آ رہی ہے، دونوں بچے تڑپ تڑپ کے رونے لگے۔ ضعیفہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کیا میں نے مہمانداری میں کمی کر دی، میزبانی میں کمی کر دی؟ اولاد والے جملہ سن لو، بچوں نے تڑپ کر کہا نہیں نہیں، بلکہ تیری شفقت دیکھ کر ہمیں معلوم ہمیں اپنی ماں یاد آ گئی۔ آخری جملے، ایک بار اس نے بچوں کے کپڑے بدلے، سفید کپڑے بچوں کو پہنائے اور حجرے میں آرام کے لیے بستر طے کر دیا۔ آخری جملے، بہت روئیں گے آپ۔ رات کو اس ضعیفہ کا داماد حارث ایک بار گھر میں آیا اور بڑا پریشان تھا، اس لیے کہ ابن زیاد نے انعام مقرر کیا تھا، جو بچوں کو ڈھونڈے گا اسے انعام ملے گا۔ یہ دن بھر بچوں کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا جیسے ہی تھک کر گھر میں آیا، اس نے دو چیخوں کی آواز سنی، دو بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ بچوں نے خواب میں ماں کو دیکھا تھا، باپ کو دیکھا تھا، اس لیے رو رہے تھے۔ اولاد والے بیٹھے ہو، آخری جملے تابوت آ رہے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی بچوں کے قریب بڑھا، دیکھا دونوں بچے آپس میں لپٹے ہوئے رو رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کون ہو تم، کیا نام ہے تمہارا؟ بچوں نے جیسے ہی نام بتایا، پہلے ہی غصے میں تھا اور غصہ آیا، آنکھیں لال ہو گئی اور کہنے لگا دن بھر تمہیں ڈھونڈتا رہا، تم یہاں چھپے بیٹھے ہو۔ دونوں ہاتھوں کو بڑھایا، بچوں کی زلفوں میں ڈالا اور کھینچنے لگا، بچوں کو کھینچنے لگا۔ کھینچتے کھینچتے صحن میں آیا، جو صحن میں گھر کے ستون تھے، دونوں بچوں کو رسیوں سے باندھا۔ اگر اب بھی نہیں روئے، بہت تڑپ کے رو گے۔ ایک بار بچوں کو باندھ کے، ہاتھوں کو باندھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور تماچے مار، بچوں کو تماچے مارنے لگا۔ جب تماچوں سے دل بھر گیا، بچوں کو کھولا، تلواروں کو نکالا، فرات کے کنارے آیا۔ ایک بار جیسے ہی تلوار کو دیکھا، اتنے چھوٹے بچے تھے، ارے تلوار دیکھ کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ بڑے بھائی نے دیکھا چھوٹا بھائی تلوار سے سہم رہا ہے، ڈر کر کہا ارے مجھے مار دے، میرے بھیا کو نہ مار۔ چھوٹا کہتا تھا مجھے مار لے، میرے بھیا کو نہ مار۔ آخری جملہ، اس نے تلوار کو نکالا، بچوں کی گردنوں کو جدا کیا، سر لے کے چلا ابن زیاد کے دربار میں۔ اس نے سروں کو دیکھا، تخت سے اٹھا، کہنے لگا یہ بچوں کے چہروں پر نیل کیسے ہے؟ ارے یہ بال کیسے رخساروں پر پڑے ہیں؟ کہا تماچے مارے ہیں، بال کھینچے ہیں، اس لیے بچوں کے رخساروں پر یہ بال پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بار ابن زیاد نے کہا جلاد کھڑا ہو، جیسے اس نے بچوں کو مارا ویسے اسے مارنا۔ آخری جملہ، آخری جملہ، جیسے ابن زیاد اس مقام پر پہنچا جہاں بچوں کو ذبح کیا گیا تھا، ارے جیسے ہی اس نے خون کی دھاروں کو دیکھا، کہنے لگا یہ دھاریں کیسی ہے؟ کہا میں نے جب ذبح کیا تھا اچھل اچھل کر بچوں کا خون نکل رہا تھا۔ ایک بار ابن زیاد نے چند ایڑیوں کے نشان دیکھے، اب جو ایڑیوں کے نشان دیکھے وہیں پر بیٹھ گیا۔ کہا دھاریں خون کی سمجھ چکا، یہ ایڑیوں کے نشان کیسے ہیں؟ تعمیر سن، بچوں پر جب میں نے تلوار کو چلایا، ارے اتنی تیز تلوار تھی، بھوکے پیاسے بچے تھے، ارے تلوار لگنے کے بعد ایڑیوں سمیت